الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حمد ثناء اللہ جل شانہ کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سوال یہ ہے کہ کہانت کیا ہے اور کاہنوں کے پاس جانے کا کیا حکم ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ کہانت کسے کہتے ہیں اور کاہنوں کے پاس جانے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ کہانت کے معنی ہیں اندازہ لگانا، یعنی اس کے معنی ہیں اندازہ لگانے اور ایسے امور کے ذریعے سے حقیقت تلاش کرنے کے ہیں جن کی کوئی اساس نہ ہو، بنیاد نہ ہو۔ زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگوں نے اسے کاروبار بنا لیا تھا یا کاروبار کے طور پر اختیار کر لیا تھا۔ وہ تو آج بھی ہے، آج بھی بے شمار لوگ یہ بزنس کرتے ہیں، اور ان کا ان شیاطین سے رابطہ تھا جو آسمان سے چوری چھپے باتیں سن کر ان لوگوں سے بیان کر دیتے تھے، اور وہ شیاطین سے سنی ہوئی اس طرح کی باتوں میں اپنی طرف سے 100 اضافے کر دیتے اور پھر لوگوں سے بیان کرتے، اور ان میں سے اگر کوئی ایک بات صحیح ثابت ہو جاتی تو لوگ ان کے بارے میں یا ان کے دجل و فریب میں مبتلا ہو جاتے اور اپنے باہمی فیصلوں کے لیے بھی انہی کی طرف رجوع کرتے۔ شیطان ان کو اوپر لے جاتا اور مستقبل کے حالات و واقعات میں بھی ان سے رہنمائی طلب کرتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کاہن وہ ہے جو مستقبل کی غیب کی باتوں کی خبر دے۔ کاہنوں کے پاس جانے والے لوگوں کی اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ کاہن کے پاس جا کر اس سے سوال تو کرے، کاہن کے پاس جائے، اس سے سوال تو کرے، مگر اس کی بات کی تصدیق نہ کرے تو یہ حرام ہے، اور ایسا کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ۔ جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرے تو اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ گیا اس کے پاس، جو اس نے کہا سن لیا، تصدیق بھی نہیں کی، 40 دن کی نماز نہیں ہے اس کی۔ دوسری قسم کاہن کے پاس جا کر اس سے سوال کرے اور پھر اس کی تصدیق بھی کرے تو یہ اللہ عز و جل کی ذات پاک کے ساتھ کفر ہے، کیونکہ اس نے کاہن کے دعوی علم و غیب کی تصدیق کی ہے، اور جو شخص کسی کے دعوی علم و غیب کی تصدیق کرتا ہے
تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تکذیب کرتا ہے۔ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قُل کہہ دو میرے محبوب، قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دو کہ جو آسمان اور زمین میں ہیں اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے۔ اس لیے صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا حائزن امرۃ فی دبرہا او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص حائضہ عورت سے مقاربت صحبت کرے یا کسی عورت کی دبر میں جنسی عمل کرے یا کسی کاہن کے پاس جائے تو اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ تیسری قسم ہے میرے بھائیوں، کاہن کے پاس جائے اور اس سے اس لیے سوال کرے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کے حال کو بیان کر سکے اور انہیں بتائے کہ یہ کہانت ملمہ سازی اور سراسر گمراہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف جائے اس کی چالیں دیکھے، اس کے فریب اور مکر دیکھے، لوگوں کو سامنے بیان کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، میں کہتا ہوں بلکہ ثواب ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابن سیاد آیا تو اس نے اپنے دل میں ایک بات کو چھپایا اور پھر اس سے، تو آپ نے اپنے دل میں ایک بات کو چھپایا اور پھر اس سے پوچھا کہ وہ یہ بتائے کہ آپ نے اپنے دل میں کس بات کو چھپایا ہے؟ تو اس نے جواب دیا دکھ، اور اس سے ارادہ سورۃ الدخان کا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اس کو فرمایا تو ذلیل و رسوا ہو جا، تو اپنی حیثیت سے تجاوز نہیں کر سکے گا۔ یہ ہے توحید، یہ ہے اپنے رب پر ایمان پختہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے، کاہن کے پاس جانے والے کے درجے ہیں وہ یہ ہیں، اس کے پاس جائے، اس سے سوال کرے، لیکن اس کی تصدیق نہ کرے اور نہ اس کا مقصد اس کا حال بیان کرنا ہو، تو یہ شرعاً حرام ہے، اور ایسا کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کی 40 دنوں تک کی نماز ضائع گئی۔ دوسرا، اس سے سوال کرے اور اس کی تصدیق بھی کرے، اور یہ اکثر لوگوں کی تعداد یہ ہے، تو یہ اللہ عز و جل کے ساتھ کفر ہے، اور انسان کو اس سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ورنہ وہ کفر پر ہی مر جائے گا۔ تیسرا ہے، کاہن کے پاس جا کر اس لیے سوال کرے تاکہ اس کا امتحان کرے اور لوگوں سے اس کا حال بیان کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تیسری قسم کو شیخ رحمت اللہ علیہ نے جائز قرار دی ہے کہ کاہن کے پاس جائے، اس کے مکر و فریب کا اندازہ کرے اور اس کی چالیں جو ہیں ان کو بھانپ جائے، اور سیدھے سادے لوگوں کے سامنے اس کے واقعات اور قصص اور براہین کو بیان کر کے لوگوں کو وضاحت کرے کہ یہ کس قدر فراڈیا ہے، یہ کس قدر 2 آدمی ہیں، 2 نہیں 4 نمبر آدمی ہے،
کہ لوگوں کے ایمان چھین رہا ہے، لوگوں کو برباد کر رہا ہے، لوگوں کو دین سے دور کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں جانے میں اور اس سے معلومات حاصل کرنے میں، حتیٰ کہ اس سے نکاح وغیرہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔